ہے شہوتوں میں سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کرے؟ عورت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. شیطان جس کے ایمان کو لوٹ نہ سکا، عقیدے کو لوٹ نہ سکا، دین میں شک نہ ڈال سکا، اب اس پر دوسرا حملہ کر رہا ہے. ایک لڑکی کے راستے سے اس تک پہنچ رہا ہے، ایک عورت کے راستے سے اس تک پہنچ رہا ہے، اور اس کو عورت کے فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، لڑکی کے فتنے میں مبتلا کر رہا ہے، اور عشق و محبت کی اس کی ایک داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے. لسان نبوت نے کہا واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء. میں ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء. نبی نے کہا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے. اسی لیے شریعت فاصلے رکھتی ہے. اجنبی مرد، اجنبی عورت، فاصلے ہونا چاہیے، قربتیں نہیں ہونی چاہیے، خلوت نہیں ہونی چاہیے. کتنے نیک مقصد کے لیے صحیح، کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت تنہا نہ رہے. نبی نے فرمایا جہاں دو اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں رہتے ہیں وہاں تیسرا ضرور شیطان ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ عورت اور مرد کے درمیان شریعت نے فاصلے رکھے. کہا ایاکم الدخول علی النساء، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں جانے سے بچو ہے مردوں. صحابہ نے کہا افرأیت الحم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دیور کے بارے میں، جیٹ کے بارے میں کیا بولیں گے آپ نے کہا الحم الموت. آپ نے کہا ارے دیور 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 سے تو عورت کو ویسے ڈرنا چاہیے جیسے موت سے ڈرتی ہے. ہاں، اللہ نے مرد اور عورت میں فاصلے رکھنے، یہ فاصلے مینٹین کرنا ہے. لوگ بڑے بھولے والے ہوتے ہیں، لوگ بڑے بھولے والے ہوتے ہیں، اپنی نوجوان بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. ہاں، اپنی نوجوان بچیوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. کمرہ ہے، مولوی صاحب ہے، وہ بچی ہے، مولوی صاحب بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو بھول جاتے ہو وہ مولوی صاحب ہونے سے پہلے انسان ہے، اور ان کے پیچھے سب سے بڑا شیطان لگا ہوا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا ہاں، پڑھانے والا حسن بصری جیسا متقی کیوں نہ ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ جیسی متقی کیوں نہ ہو، قرآن جیسی مقدس کتاب کیوں نہ پڑھائی جا رہی ہو. ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے. خلوت نہیں ہونی چاہیے، تنہائی نہیں ہونی چاہیے. تو کہنا یہ ہے شیطان یہ دو حملے کرتا ہم پر. آپ پہلا حملہ شبہات کا، اگر اس سے ہم بچ گئے نا، دوسرا حملہ کرتا ہے شہوات کا. شہوات میں نے کہا عورت، دولت، مال کی محبت ہر ایک کے اندر ہے. دوسرا حملہ جس کو وہ شبہات کے راستے سے بہکا نہیں سکتا، شہوتوں کے راستے سے آتا، حلال حرام جائز ناجائز ساری تمیزیں مٹا کر بس مال جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے. انسان حل من مزید کی بھوک میں لگ جاتا ہے. تقویٰ کیا جانتے ہیں؟ ان دونوں حملوں میں شیطان کو ناکام کرنا، یہی تقویٰ. شبہات کے حملے میں بھی آپ نے شیطان کو ہرا دیا، شہوات کے حملے میں بھی آپ نے شیطان کو ہرا دیا. نہ وہ آپ کے دین میں شک ڈال سکا، نہ وہ عورت کے راستے سے آپ کو بہکا سکا، نہ وہ حرام دولت کے راستے سے آپ کو بہکا سکا، نہ وہ عہدہ و منصب کی طلب دے کر آپ کو بہکا سکا. آپ نے دونوں حملوں میں شیطان کو شکست دے دی. آپ ہے متقی، اور یہ معیار عمل تقویٰ کہلاتا ہے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے تقویٰ مانگنا چاہیے. نبی نے دعائیں سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں. یہ پہلی نصیحت، اتق اللہ حیثما، جہاں رہو اللہ سے ڈرتے. دوسری نصیحت، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. کہا کہ جب بھی گناہ ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹاتا. دیکھو
گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی گناہوں سے بچا ہو، کوئی نہیں، نبی اور پیغمبر کے بعد کوئی بچا نہیں۔ ہم جان بوجھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، انجانے میں بھی گناہ کرتے ہیں، مگر مومن میں اور غیر مومن میں فرق کیا معلوم؟ مومن گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ کے اس دھبے سے پاک کرنے کی فکر کرتا ہے۔ فاسق، فاجر، کافر، مشرک، اسے کوئی ٹینشن نہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، نہ گناہ کے دھبوں سے پاک کرنے کی اسے فکر ہوتی ہے کچھ۔ نبی نے کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، جب بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو کہ یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ دیکھیے جب بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے نا، گناہ سے معافی مانگنے کا مشہور طریقہ تو یہ ہے کہ توبہ و استغفار کیا جائے، انسان توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ایک دوسرا طریقہ بتایا، ہاں، کہ گناہ سے معافی مانگنے کا، اپنے آپ کو گناہ کے دھبے سے دھلنے کا ایک طریقہ یہ ہے، گناہ کے فوراً بعد نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے قرآن میں ان الحسنات یذھبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جب بھی گناہ ہو جائے اس گناہ کو یاد رکھ کر ایک نیکی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی غلط نظر دیکھ لیا تھا، کسی پہ غلط نظر ڈال دی تھی، اس گناہ کو یاد رکھو۔ تمہارے سامنے غریب آ رہا ہے، پیسے اٹھا کے صدقہ کر دو، اللہ وہ جو غلط نظر میں دیکھا اس صدقے کے ذریعے معاف کرتے۔ گناہ کے بعد ہونے والی نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، گناہ جتنا بڑا کیا ہے نیکی بھی اتنی ہی پاورفل ہونی چاہیے، برابر۔ آئیے گناہ نیکیوں سے گناہ کیسے معاف ہوتے؟ دو واقعات سیرت میں ہیں۔ ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کا، امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں یہ واقعہ روایت کیا، سنیے گا یہ واقعہ، بڑی عبرت ہے اس واقعے میں۔ صحابی رسول طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ